إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. حضرات خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ محمد کی ایک آیت آپ کے روبرو میں نے پڑھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ایمان والوں سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو. ترجمے سے آپ نے ملاحظہ کیا کہ اس میں ایک تو زندگی کے ہر قول و فعل اور ہر قول و عمل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم ہے، اور وہیں دوسری اہم بات یہ بتائی گئی کہ زندگی میں ہمیشہ یہ ڈرتے بھی رہو کہ تم جو عمل صالح کرتے ہو کہیں تمہاری یہ نیکیاں، تمہارے یہ اعمال برباد نہ ہو جائیں. حضرات، جن اسباب سے اعمال برباد ہوتے ہیں، جن اسباب سے نیکیاں برباد ہوتی ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑا سبب ہے ریاکاری، دکھاوا، شہرت طلبی، ریا و نمود، کہ انسان دین کا کام کر رہا ہے اور مقصد ہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں. نماز پڑھ رہا ہے، مقصد یہ ہے کہ لوگ اسے نمازی کہیں. صدقہ و خیرات کر رہا ہے، مقصد یہ کہ لوگ اس کی جود و سخا کی تعریف کریں. قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، مقصد یہ ہے کہ اس کے حسن صوت و اس کے انداز قرات کے چرچے ہوں. دین کے حوالے سے کوئی بھی کام وہ کرے، اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی رضا کے بجائے لوگوں کی تعریف کو وہ اپنا مقصد بنائے. یہ ریاکاری اعمال کو برباد کرنے والا سب سے بڑا سبب ہے. کتاب و سنت میں ہمیں جو حکم دیا گیا ہے وہ یہ کہ دین کے حوالے سے جو بھی ہم کام کریں وہ خالصتاً لوجہ اللہ کریں، اللہ کی رضا کی خاطر کریں، اللہ کی خوشنودی پانے کے لیے کریں. ہم جو نماز پڑھتے ہیں، ہم جو روزے رکھتے ہیں، ہم جو حج کرتے ہیں، ہم جو عمرے کرتے ہیں، ہم جو ذکر کرتے ہیں، ہم جو تلاوت کرتے ہیں، ہم جو دین پہ قائم رہتے ہیں، ہم جو مظلوموں مجبوروں کی مدد کرتے ہیں، ہم خیر کے جو بھی کام کرتے ہیں، مقصد ایک ہی ہونا چاہیے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے، اس کی بنائی ہوئی جنت کے ہم اس کے فضل و کرم سے حقدار بن جائے. یہی ایک نیت ہونی چاہیے، یہی ایک مقصد ہونا چاہیے، اور وہی عمل اللہ کے پاس قابل قبول ہوتا ہے جس میں یہ روح پائی جاتی ہو. اللہ نے کہا
فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. جو اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ عمل صالح کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. یعنی کوئی بھی عمل اللہ کے پاس تبھی قابل قبول ہوگا جب وہ اخلاص پر مبنی ہو اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو. حضرات، اعمال کو برباد کرنے والا یہ اہم ترین سبب ہے کہ اللہ کی خوشنودی اور اس کی رضا کو مقصد بنانے کے بجائے انسان دینی کام کرتے ہوئے دنیا کو مقصد بنائے. دیکھیے، شیطان بڑا نفس شناس ہوتا ہے، شیطان بڑا ماہر نفسیات ہوتا ہے. میری اپنی کمزوری کو مجھ سے زیادہ میرا شیطان بہتر سمجھتا ہے، آپ کی اپنی کمزوری کو آپ سے زیادہ آپ کا شیطان بہتر سمجھتا ہے. شیطان کی پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ انسان کو عمل سے ہی روکے. یہ شخص مسجد ہی کو نہ جائے، یہ شخص ایک پیسہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرے، یہ شخص قرآن ہی نہ پڑھے. پہلی کوشش ہوتی ہے شیطان کی کہ انسان کو عمل ہی کرنے نہ دے، عمل سے ہی روکے. لیکن اس کوشش میں جب وہ ناکام ہوتا ہے ہم شیطان کو ہرا دیتے ہیں، ہمارے قدم مسجد کے طرف اٹھنے لگتے ہیں، ہم مسجد چلے جاتے ہیں، نماز پڑھنے لگتے ہیں، ہم اپنے نفس کو کچل کے اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرنے لگتے ہیں. تو شیطان کا دوسرا حملہ ہوتا ہے، چلو میں نے اس کو عمل سے روکنے کی کوشش کی، اس میں تو میں کامیاب نہ ہو سکا، اب یہ عمل کرنے لگا ہے. دوسرا حملہ کرتا ہے، اس عمل کرنے والے کی نیت میں کھوٹ ڈال دیں، اس عمل کرنے والے کے ارادے اور مقصد میں فساد ڈال دیں، خلل ڈال دیں. اور اس دوسرے حملے میں شیطان کو بڑی کامیابی ملتی ہے. ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، دکھاوے اور ریاکاری کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے. ہم صدقہ کر رہے ہوتے ہیں، ریاکاری کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے. اس طرح شیطان ہماری نیتوں میں فساد و خلل ڈال کر ہمارے اعمال صالحہ کو گناہوں میں بدلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. اسی لیے سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، ما عالجت شیئا اشد علی من نیتی فانہا تنقلب علی. وہ فرمایا کرتے تھے کہ میری زندگی کا مشکل سے مشکل ترین کام اگر کوئی مجھے لگا تو وہ نیت کی سدھار، نیت کی اصلاح، نیت کا محاسبہ کہ بار بار یہ نیت بدل جایا کرتی ہے. حضرات، ریاکار انسان یہ شہرت کا بھوکا ہوتا ہے، یہ تعریفوں کا بھوکا ہوتا ہے. اسے شہرت کی بھوک ہوتی ہے، اسے تعریف کی بھوک ہوتی ہے. وہ نماز پڑھتا ہے تو لوگوں کی تعریف سننے کے لیے، وہ دینی سراپا شرعی سراپا رکھتا ہے تو لوگوں کی تعریف کمانے کے لیے، وہ اللہ کے راستے میں دیتا ہے تو اللہ کی رضا پانے کے لیے نہیں، لوگوں کی خوشنودی پانے کے لیے. وہ شہرت کا بھوکا ہوتا ہے اور یہ شہرت کی بھوک اس حد کو جا پہنچتی ہے کہ جو خوبیاں اس کے اندر نہیں ہیں، دنیا اگر ان خوبیوں کو اس کی طرف منسوب کر کے اس کی تعریف کرتی ہے، خوش ہوتا ہے. بخیل ہے، دنیا کہیں کہ بڑے فیاض ہو تم، خوش ہو جاتا ہے. بے نمازی ہے، دنیا کہے کہ بڑے دیندار ہو تم، خوش ہو جاتا ہے. بے دین ہے، دنیا کہے کہ بڑے دیندار ہو تم، خوش ہو جاتا ہے. تو ریاکار انسان کی پہچان بن جاتی ہے کہ وہ جو عمل کرتا ہے اس پہ تو لوگوں کی تعریف چاہتا ہی ہے، جو خوبیاں اس کے اندر نہیں ہیں وہ چاہتا ہے کہ لوگ ان خوبیوں کو اس کی طرف منسوب کریں. قرآن نے اس کردار کا تذکرہ 4 پارے سورہ آل عمران میں کیا، وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا. کچھ لوگ ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف ایسی خوبیوں پر ہو جو خوبیاں ان کے اندر ہیں نہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف ایسے کارناموں پر ہو جو کارنامے انہوں نے انجام نہیں دیے.
یہ ریاکار انسان کی بدبختی ہے، یہ ریاکار انسان کی شقاوت ہے کہ اس کی صبح شہرت کی بھوک میں، اس کی شام جو ہے شہرت کی بھوک میں۔ حضرات یاد رہے، ریاکاری یہ من صفات النفاق، یہ نفاق کی صفات میں سے ہے۔ سب معاشرے کا سب سے بڑا ریاکار منافق ہوتا ہے۔ منافق ہے جو ریاکاری کے لیے نمازیں پڑھتا ہے، ریاکاری کے لیے صدقہ کرتا ہے، ریاکاری کے لیے دینداری کا مظاہرہ کرتا ہے، یہ منافقین کی صفات میں سے ہے۔ اللہ نے کہا ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا۔ منافقین یہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، وَهُوَ خَادِعُهُمْ، حالانکہ اللہ نے ان کے دھوکے کا بدلہ خوب دینے والا ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى، نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی سستی سے کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ بھی مسجد آتے کیوں ہیں؟ يُرَاءُونَ النَّاسِ، وہ لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں، اپنے ایمان کا جھوٹا ثبوت دینا چاہتے ہیں۔ دیکھو ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی مومن ہیں، دل میں تو کفر ہے، دل تو کافروں کے ساتھ ہے، ظاہر میں کچھ فائدوں کے لیے انہیں اپنے آپ کو مسلمان بتانا ہے، مومن منوانا ہے۔ اس لیے جہاں لوگ ہوتے ہیں وہاں ان کی نمازیں ہوتی ہیں، جہاں لوگ ہوتے ہیں وہاں ان کا دین دکھتا ہے، جہاں لوگ ہوتے ہیں وہاں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور تنہائیوں میں جاتے ہیں تو تنہائیوں میں یہ ساری چیزیں رخصت ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے اللہ نے کہا یراؤون الناس، یہ نمازیں پڑھتے ہیں تو دکھاوے کی پڑھتے ہیں، ریاکاری کی پڑھتے ہیں۔ ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، ان کی نمازوں میں اللہ کا ذکر بہت کم ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ حاضر ہوتے ہیں دنیاوی غرض و غایت کی خاطر۔ تو منافق سب سے بڑا ریاکار ہوتا ہے، اور ریاکاری یہ علامات نفاق میں سے، منافقین کی صفات میں سے انسان کو مجاہدہ کرنا چاہیے۔ دیکھو ایک چیز میں بتاؤں، کسی کا کوئی شخص ریاکاری سے پاک نہیں ہے، کوئی شخص، ایک رسول کے سوا جو معصوم ہوتے ہیں ان خیالات سے کوئی پاک نہیں ہے۔ اس طرح کے خیالات ہر انسان کے دل میں پیدا ہوتے ہیں۔ جب بھی ہم کوئی بھی نیک کام کرتے ہیں ایسے وسوسے شیطان ضرور ڈالتا ہے، بس کیا کرنا ہے مجھے اور آپ کو؟ جیسے ہی یہ خیالات آتے ہیں، نماز میں ہے ریاکاری کا خیال آیا، فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کوئی بھی نیک کام کر رہے ہیں، صدقہ کر رہے ہیں، ریاکاری کا خیال آ گیا، فوراً استغفر اللہ۔ یہ مجاہدہ ہے، یہ نفس سے لڑنا ہے کہ نفس میں اس طرح کے آنے والے خیالات کو آپ کچلا کریں، دبایا کریں، اور زبان کے ذکر سے آپ اپنی نیت کی اور اپنے دل کی اصلاح کریں۔ تو انسان اگر اس طرح سے مجاہدہ کرے گا تو انسانی نفس قابو میں آئے گا۔ تاہم نفس کو قابو میں کرنا بڑا مشکل کام ہے، جو بڑا وقت طلب بھی ہے۔ محمد بن منقدر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جاہدت نفسی 40 سنة حتى استقامت، کہا کہ مجھے میرے نفس کو سیدھا کرنے کے لیے، میرے نفس کی تربیت کرنے میں 40 سال لگے۔ 40 سال کی کوشش کے بعد مجھے لگا کہ ہاں میرا نفس میرے قابو میں آیا ہے، اور اب میرے نفس کی تربیت ہو چکی ہے، اور اب میرا نفس میرے کنٹرول میں ہے، اور مومنانہ نور اور مومنانہ فراست سے معمور ہو چکا ہے۔ لیکن اس نتیجے تک پہنچنے میں 40 سال لگے۔ حضرات احادیث میں پیارے نبی نے ریاکاری کے اس فتنے سے جا بجا ہمیں آگاہ کیا ہے، متنبہ کیا ہے۔ محمود بن لبید رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، پیارے نبی فرماتے ہیں ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، لوگوں سب سے زیادہ تمہارے سلسلے میں مجھے جس گناہ کا خوف ہے وہ چھوٹا شرک ہے۔ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی وما ہوا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی یہ چھوٹا شرک کیا ہے؟ قال الریا، کہا کہ یہ چھوٹا شرک یعنی ریاکاری۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے سلسلے میں سب سے زیادہ جس گناہ کا ڈر اور اندیشہ تھا وہ ریاکاری ہے۔ کیوں جانتے ہیں؟ یہ دینداروں کی آفت ہے، یہ دین جو بے دین ہے تو بے دین ہے،
جو بے نمازی ہے تو بے نمازی ہے، وہ کیا ریاکاری کرے گا؟ اس کے پاس کیا ہے ریاکاری کرنے کے لیے؟ نہ نماز ہے، نہ شرعی سراپا ہے، نہ ذکر ہے، نہ تلاوت ہے، نہ دین ہے۔ بے دین کے پاس تو ریاکاری کرنے کے لیے کچھ نہیں۔ اس لیے یاد رکھو، ریاکاری یہ کس کی آفت ہے؟ یہ ہم لوگوں کی آفت ہے جو دین پہ چلنے کے دعوے دار ہیں۔ یہ دینداروں کی مصیبت ہے، یہ دینداروں کا مرض ہے۔ ہر دیندار کو اس مرض سے چوکنا رہنا چاہیے، متنبہ رہنا چاہیے، کیونکہ یہ اتنی بڑی بلا ہے۔ اس کی وجہ سے، ریاکاری کی وجہ سے ہماری نماز گناہ بن جاتی ہے، ریاکاری کی وجہ سے ہمارا صدقہ گناہ بن جاتا ہے، ریاکاری کی وجہ سے ہمارا حج گناہ بن جاتا ہے، ریاکاری کی وجہ سے ہماری دینداری گناہ بن جاتی ہے۔ یہ کتنی بڑی بلا اور کتنی بڑی آفت ہوگی۔ اس لیے ابن ماجہ کی ایک حدیث میں دیکھیے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ پیارے نبی نے ایک مرتبہ فرمایا، لوگوں کیا میں تمہیں ایک ایسا فتنہ نہ بتاؤں جس فتنے کے سلسلے میں تم پر مسیح الدجال کے فتنے سے زیادہ خوف کھاتا ہوں۔ ایک ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جس چیز کو لے کر مجھے تمہارے سلسلے میں مسیح الدجال کے فتنے سے زیادہ مجھے ڈر ہے۔ صحابہ نے کہا ضرور بتائیے اللہ کے نبی۔ آپ نے کہا وہ ریاکاری ہے کہ آدمی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور جب دیکھتا ہے کہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں تو بڑی لمبی چوڑی خشوع خضوع والی نماز پڑھتا ہے، اس لیے کہ لوگ اسے دیکھ رہے ہیں۔ اس کو آپ نے مسیح الدجال کے فتنے سے بڑا فتنہ قرار دیا، اس لیے کہ مسیح الدجال کس کے لیے فتنہ بنتا ہے؟ جب وہ ظاہر ہوگا اس دور میں جو لوگ ہوں گے ان کے لیے فتنہ بنے گا۔ اور رہی ریاکاری، یہ ہر مسلمان کے لیے، ہر دیندار کے لیے، ہر دور اور ہر زمانے میں اس کے دین و عقیدہ کے لیے فتنہ بنتی ہے۔ اس لیے یاد رکھیے، چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس ریاکاری کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ ایک صحیح حدیث میں پیارے نبی فرماتے ہیں، من سمع سمع اللہ بہ ومن یرائی یرائی اللہ بہ، جو شخص ریاکاری اور شہرت طلبی کے جذبے سے دین پر عمل کرے، اللہ بھی اس کی رسوائی کو کل روز قیامت عام کرے گا۔ وہ دنیا میں مشہور ہونا چاہ رہا تھا، دنیا میں مشہور ہونے کے لیے اس نے دین کو یوز کیا، دنیا میں مشہور ہونے کے لیے اس نے دین کو استعمال کیا، دنیا میں مشہور ہونے کے لیے اس نے نمازوں کو استعمال کیا۔ اللہ کل روز قیامت اس کی رسوائی کو اپنی مخلوق کے سامنے اسی قدر عام کرے گا۔ من سمع سمع اللہ بہ ومن یرائی یرائی اللہ بہ، وہ مشہور حدیث تو حضرات آپ نے بارہا سنی ہے، جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جہنم کن لوگوں سے بھڑکائی جائے گی؟ وہ 3 ریاکار ہوں گے۔ اللہ اکبر! ہاں، جہنم ان لوگوں سے بھڑکائی جائے گی۔ پہلا شخص عالم و قارئ، وہ عالم، وہ قارئ، وہ حافظ جس کے پاس اخلاص نہ تھا، دین کی خدمت تو اس نے کی، نمازیں تو اس نے پڑھائیں، قرات تو بڑی شاندار اس نے پڑھی، خطبے اس نے بڑے شاندار دیے، کتابیں بڑی شاندار اس نے لکھی، اخلاص نہ تھا، ریاکاری تھی، مشہور ہونے کا جذبہ تھا، لوگوں میں شائن ہونا چاہ رہا تھا۔ فَأُوتِيَ بِهِ، لایا جائے گا، فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ، اللہ اپنی نعمتوں کی پہچان کروائے گا۔ میں نے تجھے اچھی آواز دی تھی کہ نہیں؟ میں نے تجھے حافظہ دیا تھا کہ نہیں؟ میں نے تجھے قابلیتیں دی تھیں کہ نہیں؟ فَعَرَفَهَا، ان نعمتوں کا اقرار کرے گا، پوچھے گا اللہ ان نعمتوں کو پا کر تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا قرأت فیک القرآن، اے اللہ تیری خاطر میں نے قرآن پڑھا، تیرے بندوں کو پڑھایا۔ اللہ کہے گا کذبت ولکنک قرأت لیقال قارئ، جھوٹ کہہ رہا ہے کہ تو نے میری خاطر پڑھا ضرور، لیکن اس لیے پڑھا کرتا تھا دنیا تجھے قاری کے لقب سے یاد کرے، دنیا تیری آواز کی تعریف کرے، تو نے اس لیے پڑھی جو تعریف تو چاہ رہا تھا دنیا میں مل گئی، ہمارے پاس تیرے لیے کچھ نہیں۔ فَسُحِبَ بِهِ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ، چہرے کے بل گھسیٹا جائے گا، آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ دوسرے صاحب یہ کون ہے؟ یہ بڑے فیاض ہیں، یہ بڑے سخی ہیں، جن کی سخاوت کے بڑے چرچے تھے، اللہ نے انواع و اقسام کے مال سے نوازا تھا، لایا جائے گا۔
فعرفہ نعمہ، اللہ اپنی نعمتوں کی پہچان کروائے گا. میں نے تجھے تجارت دی تھی، کاروبار دیا تھا، دولت دی تھی، کیا کیا؟ وہ کہے گا اے اللہ تو جن جن راستوں میں خرچ کرنے کا حکم تو نے دیا تھا، ہر اس راستے میں نے دولت خرچ کی ہے دنیا میں. اللہ کہے گا کذبت، جھوٹا ہے تو، سچ ہے کہ تو نے خرچ کیا، لیکن خرچ کرنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ میں راضی ہو جاؤں. خرچ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ دنیا تیری تعریف کرے، کہے کتنا بڑا فیاض انسان ہے. جو تعریف تو چاہ رہا تھا وہ دنیا میں کر دی گئی، تیرے اعمال کا بدلہ تعریف کی شکل میں دنیا میں مل گیا، ہمارے پاس تیرے لیے کچھ نہیں. اور تیسرا شخص مجاہد، بہادر انسان، اللہ کے راستے میں شہادت پایا ہوا انسان، اس کے ساتھ بھی یہی ہوگا. اس نے دکھاوے اور بہادری اور اپنی شخصیت کے اظہار کے لیے لڑا تھا. اللہ کہے گا لڑا صحیح، جان تو نے قربان کی ضرور، لیکن مقصد یہ تھا کہ دنیا تیری بہادری کی تعریف کرے. آج ہمارے پاس تیرے لیے کچھ نہیں، تمہارے اعمال کا بدلہ تعریف کی شکل میں دنیا میں مل گیا. تینوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. حضرات یہ لوگ شاید سرے سے عمل ہی نہ کرتے تو مصیبت اتنی بڑی نہ ہوتی. یہ لوگ سرے سے وہ عمل ہی نہ کرتے تو شاید مصیبت اتنی بڑی نہ ہوتی. وہ حافظ نہ ہوا ہوتا تو شاید مصیبت اس کے حق میں اتنی بڑی نہ ہوتی جتنی کہ ریاکاری کے سبب ہو گئی. اور وہ فیاض اور مالدار انسان اگر خرچ ہی نہ کرتا تو شاید مصیبت اتنی بڑی نہ ہوتی جتنی کہ ریاکاری کی وجہ سے ہو گئی. اور یہ شہید انسان اگر شہید ہی نہ ہوا ہوتا تو شاید مصیبت اتنی بڑی نہ ہوتی جتنی ریاکاری کی وجہ سے ہو گئی. اس لیے بہت ڈرنے کی ضرورت ہے، بہت بچنے کی ضرورت ہے. ذرا آپ حضرات اسلاف کرام رحمۃ اللہ علیہ مجمعین کی زندگیوں کو پڑھیے. اسلاف اپنے آپ کی تربیت کیسے کرتے تھے، ریاکاری سے خود کو کیسے بچاتے تھے، ریاکاری سے کیسے وہ ڈرا کرتے تھے. علی بن حسین کون ہے؟ یہ اہل بیت میں سے ہیں جنہیں زین العابدین کہا جاتا ہے. علی بن حسین رحمۃ اللہ علیہ اپنی زندگی میں 40 غریب گھرانوں کو ماہانہ راشن پہنچایا کرتے تھے. 40 غریب گھرانوں کو باقاعدہ ماہانہ راشن پہنچایا کرتے تھے، اور اس رازداری کے ساتھ اور خفیہ طریقے سے پہنچاتے تھے کہ خود اس لینے والے غریب کو بھی پتہ نہیں کہ یہ کون لا کے رکھ کے جاتا ہے. رات کے اندھیروں میں موٹا ڈھوتے تھے، غریب کے دروازے کے پاس رکھ کے آ جاتے تھے. صبح غریب کا دروازہ کھلتا تو دیکھا رہتا راشن کا موٹا. اس غریب کو بھی پتا نہیں چلا. 40 گھرانوں کو راشن مل رہا ہے، کسی کو خبر نہیں کہ کون لا کے دے. اور دنیا کو کب پتا چلا جانتے ہیں؟ یہ سب کرنے والے علی بن حسین تھے. جب ان کی وفات ہو گئی، ان کا انتقال ہو گیا اور ان 40 گھروں کو راشن آنا بند ہوا تو تب دنیا نے جانا کہ یہ کام علی بن حسین کر رہے تھے. کیسے تھے ہمارے اسلاف؟ حضرت حسین بن عبد الرحمن اور سعید بن جبیر دونوں آپس میں، سعید بن جبیر مشہور تابعی ہیں، دونوں آپس میں گفتگو کر رہے ہیں. سعید بن جبیر نے لوگوں سے، سب اور بھی لوگ تھے، سوال کیا کہ لوگوں کل رات جو ستارہ ٹوٹ کے گرا تم میں سے کسی نے دیکھا؟ کل رات جو ستارہ ٹوٹ گرا تم میں سے کسی نے دیکھا کیا؟ حسین بن عبد الرحمن نے کہا میں نے دیکھا ستارہ جو رات ٹوٹا تھا. اور جانتے ہیں پھر فوراً حسین بن عبد الرحمن نے کیا، مجلس تھی، کئی لوگ تھے، حسین بن عبد الرحمن کے ذہن میں فوراً یہ خیال آیا کہ سعید بن جبیر نے کہا رات کا ستارہ کس نے دیکھا جو ٹوٹ کر گرا؟ میں نے کہا کہ لوگ سننے والے سمجھیں گے میں رات جاگ رہا تھا تو سمجھیں گے کہ شاید میں تہجد پڑھ رہا تھا، اس لیے فوراً کہا کہ لوگوں سنو، میں تہجد نہیں پڑھ رہا تھا، مجھے بچھو نے ڈنک مار دیا تھا، اس تکلیف کی وجہ سے نیند نہیں آئی تھی، اس وجہ سے جاگ رہا تھا میں. اللہ اکبر. کیوں؟ جو کام میں نے نہیں کیا کہیں لوگ اس پر میری تعریف نہ کریں. دیکھو حسین جاگ رہے تھے، لگتا ہے تہجد پڑھ رہے تھے، دل میں ایک خیال آیا کہیں لوگ ایسا نہ سوچ لیں، فوراً نفی کر دی کہ میرے جاگنے کا یہ مطلب مت سمجھو کہ میں تہجد پڑھ رہا تھا، بچھو نے ڈنک مار دیا تھا اور نیند نہیں آ رہی تھی اس لیے جاگ رہا تھا.
اسی لیے سلف کی نصیحت ہے، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے سیر و اعلام النبلاء کے اندر جو ہے یہ نصیحت نقل کی ہے سلف صالحین رحمۃ اللہ علیہ مجمعین کی، ہر انسان کو اس بات کی کوشش ضرور کرنی چاہیے کہ اس کے نامہ اعمال میں کل جب حشر کی عدالت میں اس کا نامہ اعمال کھلے تو کچھ ایسی نیکیاں ضرور اس میں رہے جن نیکیوں کا علم سوائے رب العالمین کے کسی کو نہ ہو۔ اس زندگی میں جب تک سانسوں کا سفر باقی ہے، یاد رہے کچھ ایسے عمل کر جاؤ، کچھ ایسی نیکیاں کر جاؤ جن نیکیوں کی خبر نہ آپ کے والدین کو ہو، نہ آپ کے بیوی بچوں کو ہو، نہ آپ کے دوست و احباب کو ہو۔ ایسی کچھ نیکیاں اس زندگی میں کر جاؤ جن نیکیوں کی خبر آپ کے رب کے سوا کسی کو نہ ہو۔ یاد رہے ایسی نیکیاں کل جب حشر کی عدالت میں اعمال تولے جائیں گے تو اس ترازو میں، میزان میں ان نیکیوں کا وزن ہی کچھ اور ہوگا۔ اخلاص کی روح جس عمل میں ہوتی ہے وہ عمل بڑا وزنی ہوتا ہے۔ اللہ کو ہم سے حسن عمل مطلوب ہے، کثرت عمل نہیں۔ تھوڑا عمل کرو، اخلاص کے ساتھ کرو، ڈھیر سارا عمل ریاکاری کے ساتھ کرنے کے بجائے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ وہی ہے جس نے موت و حیات کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون کتنا اچھا عمل کرتا ہے۔ جہاں تک ہو سکے اپنی نیکیوں کو چھپانے کی کوشش کرو، اپنی نیکیوں کا خامخواہ اظہار یہ اچھی بات نہیں۔ البتہ قرآن مجید سے یہ رہنمائی بھی ضرور ملتی ہے محترم بھائیوں کہ آدمی اپنی نیت کا محاسبہ کرتے ہوئے صالح نیت کے ساتھ کبھی کبھار کچھ اعمال دکھا کر بھی کرنا چاہیے۔ کبھی کبھار کچھ اعمال اور کچھ نیکیاں لوگوں کو دکھا کر بھی کرنا چاہیے۔ کیسے؟ کیوں؟ ایک نیکی ہے جو معاشرے میں ناپید ہے، ایک عمل ہے جو معاشرے سے ختم ہوتا جا رہا ہے، آپ کو فکر ہے اس نیکی کو عام کرنے کی، آپ کو فکر ہے اس نیکی کو پھیلانے کی، اس نیت سے آپ وہ عمل لوگوں کے سامنے کرتے ہیں تو یقین کیجئے کہ یہاں چھپا کر کرنے کے مقابلے دکھا کر کرنا افضل ہے۔ مثال کے طور پر پیارے نبی کی تعلیم ہے کہ جو شخص فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے، پھر طلوع آفتاب تک ذکر وغیرہ کرتا ہوا بیٹھے اور پھر اشراق کی 2 رکعت نماز پڑھ کے گھر لوٹے، حج یا عمرے کا ثواب بتایا گیا اس عمل پر۔ اب کوئی گاؤں ایسا ہے، کوئی بستی ایسی ہے، کوئی مسجد ایسی ہے جہاں کوئی عمل کرنے والا نہیں، آپ چاہتے ہیں کہ یہ عمل، اس عمل اور اس نیکی کا رواج ہو، اس لیے آپ لوگوں کے سامنے عمدن یہ نیکی کرتے ہیں۔ جذبہ کیا کہہ رہا ہے، نیت اور ارادہ کیا ہے، یہ نیکی پھیلے، یہ نیکی عام ہو، یہ بہت اچھی بات ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید انفاق یعنی خرچ کے سلسلے میں جب گفتگو کرتا ہے تو جہاں وہ چھپا کر خرچ کرنے والوں کی تعریف کرتا ہے وہیں دکھا کر خرچ کرنے والوں کو بھی تعریف کرتا ہے۔ جہاں وہ رات کے اندھیروں میں خرچ کرنے والوں کی تعریف کرتا ہے وہیں دن کے اجالوں میں دینے والوں کی بھی تعریف کرتا ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسی نیکی ہے کہ قرآن مجید میں بار بار اس عمل کو چھپا کر اور دکھا کر دونوں طرح کرنے والوں کی تعریف کی گئی ہے۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرهم عند ربهم، جو لوگ اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اپنی دولت خرچ کرتے ہیں، چھپا کر بھی، دکھا کر بھی، رات کے اندھیروں میں بھی، دن کے اجالوں میں بھی، فلہم اجرهم عند ربهم، اس لیے کہ یہ جو خرچ ہے نا، یہ اس میں آپ جب نمونہ بنتے ہیں تو غریب کا فائدہ ہو جاتا ہے۔ مسجد میں اعلان ہوا مثال کے طور پر، سب لوگ 50-100 دے رہے تھے، آپ نے کہا میری جانب سے 5000 روپے، جیسے ہی آپ نے 5000 کہا اب اس کے بعد 50-100 کا سلسلہ رک جاتا ہے، 100 دینے والا بھی اس کے بعد 500 کہے گا، اس لیے کہ آپ نے 5000 کا اعلان کر دیا ہے کہ میری جانب سے 50000۔ تو نیکی میں آئیڈیل بننے کے لیے، ایک دوسرے غریب کا بھلا کرنے کے لیے آپ اپنی نیکیوں کا اظہار کرتے ہیں تو یہ صفت مطلوب ہے۔ اور ایک بات یہ بھی اس سلسلے میں کہ آپ نے عمل کیا ہے اللہ کے لیے، آپ نے لوگوں کی تعریف نہیں چاہی، آپ نے ریاکاری کے جذبے سے عمل نہیں کیا ہے، آپ نے عمل کیا اللہ کے لیے، لیکن لوگوں کو معلوم ہو گیا، لوگ آپ کی تعریف کر رہے ہیں،
آپ کے پیچھے بھی تعریف کر رہے ہیں، سامنے بھی تعریف کر رہے ہیں، تو کیا یہ تعریف نقصان پہنچائے گی؟ یہ تعریف نقصان نہیں پہنچائے گی، بلکہ الٹا اس تعریف کو پیارے نبی نے بشارت قرار دیا ہے۔ ایک صحابی نے پیارے نبی سے سوال کیا، کہا کہ اللہ کے نبی، میں عمل کرتا ہوں اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی پانے کے لیے میں عمل کرتا ہوں، اور اس عمل پہ لوگ میری تعریف کرنے لگتے ہیں، کیا یہ تعریف مجھے نقصان پہنچائے گی؟ آپ نے فرمایا تلک عاجل بشر المؤمن، تلک عاجل بشر المؤمن، ارے یہ تعریف تو بہت بڑی بشارت ہے جو اللہ اپنی مخلوق کی زبانی تمہیں سنا رہا ہے۔ زبان خلق کو نقارہ خدا سمجھو، زبان خلق کو نقارہ خدا سمجھو۔ تاہم یہ بات بھی یاد رہے، سلف سے چیز ثابت ہے کہ اگر کسی آپ کی خوبی پر جو آپ نے اخلاص کے ساتھ کام کیا ہے، اخلاص کے ساتھ آپ کے کیے ہوئے عمل پر آپ کے منہ پہ اگر کوئی تعریف کر دیتا ہے تو سلف سے یہ ثابت ہے فوراً یہ دعا پڑھ لینا چاہیے، اللہم اجعلنی خیرا مما یظنون واغفر لی ما لا یعلمون ولا تواخذنی بما یقولون، جس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ یہ لوگ میری تعریف جو کر رہے ہیں، انہوں نے میرے بارے میں جیسا گمان رکھا ہے مجھے ان کے گمان سے بہتر بنا دے، وَاغْفِرْ لِي مَا لَا يَعْلَمُونَ، اور اے اللہ میری زندگی کے کچھ پوشیدہ گناہ ایسے ہیں جو ان کے علم میں نہیں ہیں، علم میں ہوتے تو شاید یہ تعریف نہ کرتے، میرے ان گناہوں کو بھی معاف کر دے، وَلَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا يَقُولُونَ، اور اے اللہ ان کی تعریف کو کل روز قیامت میری گرفت، میرے پکڑ اور میرے مواخذے کا سبب نہ بنا۔ تو سلف سے یہ ثابت ہے کہ اگر آپ کی کسی خوبی پر جو آپ نے اللہ کے لیے کیا ہے عمل، کوئی آپ کے منہ پہ تعریف کر دیتا ہے تو ریاکاری کے جذبات کو دفع کرتے ہوئے فوراً یہ دعا پڑھ لینا چاہیے، انشاءاللہ یہ تعریف لوگوں کی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ بہرحال یہ بڑی ضرورت کا موضوع ہے، یہ بڑی ضروری صفت ہے، ریاکاری کے فتنے سے ہر آن ہر لمحہ اور ہر سانس ہم سب کو، آپ سب کو متنبہ رہنا چاہیے۔ دعا ہے رب العزت سے کہ پروردگار عالم مجھ کہنے والے کو بھی اور آپ سبھی سننے والوں کو اخلاص نیت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ریاکاری کے فتنے سے، ریاکاری کے جذبات سے، ریاکاری کے خیالات سے، ریاکاری کے وسوسوں سے ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ اللہ اپنے مخلص بندوں میں ہمارا اور آپ کا شمار فرمائے، اللہم آمین۔ حضرات اعلان پر میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ جیسا کہ آپ سب کے علم میں بات ہے کہ پچھلے دنوں سیلاب کے سبب مہاراشٹرا میں اور خصوصاً کوکن کے علاقے میں جو تباہی مچی ہے وہ سب آپ نے میڈیا میں، سوشل میڈیا پہ تصویریں آئیں، ویڈیوز آیا، آپ نے دیکھا، بڑی تباہی مچی ہے۔ آنکھوں دیکھا حال جن لوگوں نے مشاہدہ کیا ان کا کہنا ہے ہزاروں لوگ ایسے ہیں جن پر سوائے بدن پہ جو لباس ہے کوئی اور چیز بچی نہیں، گھر بہہ گیا، دکان بہہ گیا، دکان کے سامان بہہ گئے، لوگ مسجدوں میں پناہ لینے پر مجبور ہیں۔ کوکن کے آپ کے یہ بھائی آپ کے تعاون کے محتاج ہیں، تو تقریباً آج یہ جو جمعہ ہے تقریباً مساجد میں آج کے جمعے کا چندہ خاص کیا گیا ہے کوکن کے ان مظلوم و مجبور مسلمانوں کے لیے، اور مسلمان غیر مسلم سب کے لیے۔ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آج آپ جمعہ میں جاتے ہوئے یہ جو سیلاب سے متاثر آپ کے بھائی بہنیں ہیں جو بے گھر ہو چکے ہیں، جو دوائی کے لیے پریشان ہیں، غذا کے لیے پریشان ہیں، ایک چھت کے لیے پریشان ہیں، آپ سب سے گزارش ہے دل کھول کر تعاون کرتے ہوئے جائیں۔ صوبائی جمعیت اہل حدیث کرناٹک و گوا نے ذمہ داری لی ہے آپ کے تعاون کو مستحقین تک پہنچانے کی۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کے صدقات و خیرات کو قبول فرمائے، اللہم آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد